بھی کرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی کرتے ہیں، تو کرتے کرتے یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس بھی پہنچا، وکیلوں کے پاس بھی پہنچا، تو اس کا پورے طریقے سے سد باب نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ہوتے ہوتے وہاں سے اب یہ سپریم کورٹ جیسے ٹاؤن میں جو پہنچ گیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے میں جو یہاں پنچ میں جنہوں نے اس مہم کو شروع کیا، ہماری پرنسپل صاحبہ کی کے والد صاحب نے، محمد بشیر صاحب نے، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں جن پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس پہ ورلڈ ڈسکس کر رہی ہے، جس پہ جوڈیشری ڈسکس کر رہی ہے، وہ سوچ ان کی آج سے 40 سال پہلے تھی۔ تو یہ کتنی بڑی بات، اور وہ کتنا دور کا سوچتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وقت لوگ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوں کہ یہ کس چیز میں پڑ گیا ہے، یہ کیا ہمیں کہتا ہے کہ جی درخت لگاؤ، یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی درخت کاٹو، یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی پانی صاف رکھو، یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی سٹی فارسٹ بناؤ۔ تو جو ایک صحیح معنی میں فارسٹ افسر کا کام ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس تنخواہ سے، اپنے اس کام جو ان کو سونپا گیا تھا، اس کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اور اس وقت ان کے بارے میں جو آج میں نے سنا، مجھے خود خوشی ہوئی کہ اس وقت جو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا، تجزیہ کیا تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں پلانٹیشن کی ڈرائیو ہوتی ہے، آپ کی کالج میں ہوتی ہے، کبھی تحصیلدار صاحب کے دفتر میں ہوتی ہے، کبھی سڑکوں کے کنارے ہے۔ آج BRO جہاں روڈ نکالتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پلانٹیشن ہو۔ آج جو سب سے سری نگر میں آپ رہنے کے لیے جو ریزیڈنشل کالونیاں ہیں، تو ان کو سب سے افضل اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں پلانٹیشن ہے، وہاں گرینری ہے۔ آپ دلی میں چلے جائیں گے تو شیلا دکشت اب وہاں کی چیف منسٹر نہیں رہی، اب تو ان کی وفات بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کے ٹینور کو اگر سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے تو وہ دلی میں گرینری کے لیے کیا جاتا ہے، پلانٹیشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے، اور انہوں نے کتنے سال پہلے اس سلسلے میں رجوری کنڈ جیسے علاقے میں اس سلسلے میں جو کام کیا، اور وہ کام ایک نیک کام تھا، وہ کام سب کی بہتری کے لیے تھا، ریاست کی بہتری کے لیے تھا، سوسائٹی کی بہتری کے لیے تھا، اس لیے آج تک اس کام کو یاد کرتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سارے اس معاملے کو، آج کے اس دن کو یہاں پر آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے، اور آپ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بچانا ہے، ہم نے ماحول کو بچانا ہے، اور یہ چیز آنے والی نسلوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایجوکیشن ضروری ہے، جتنا اچھا پینے کا پانی ضروری ہے، جتنے اچھے ہاسپٹل ضروری ہے، اس سے کم ضروری یہ بھی نہیں ہے، یہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو آپ سب سے میری یہ اپیل ہوگی، آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمینوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زمینیں دی ہوئی ہیں، تو آپ کی ضرور کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، اور آپ کو ایسے پلانٹس لگانے چاہیے جن سے آپ کمائی بھی کر سکیں، جن کے تیار ہونے پر آپ ان کو بیچ کے نئے پلانٹیشن لگائیں، کیونکہ آپ کی زمینیں ہیں تو آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سے فصل جو ہے وہ لیں، فصل کمائیں، پلانٹیشن سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کریں۔ آپ بھیڑ بکری پال کے اپنی زمین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں نوکریاں نہیں ہیں، آج کے زمانے میں مزدوری نہیں ہے۔ آپ کے بزرگ جب پہلے یہاں سڑک پہ نکلتے تھے
تو BRO کی گاڑی تیار ہوتی تھی، ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی، دن میں وہ کام کرتے تھے، شام کو ان کو چھوڑتے تھے، کہیں PHE کا کام ہوتا تھا، PWD کا ہوتا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آج کے زمانے میں نوکری کی بات تو مشکل ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں مزدوری کی بات بھی مشکل ہو گئی ہے کہ مزدور کو مزدوری کیسے ملے۔ تو آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت جناب ولی صاحب کی دعا ہے کہ آپ کا جو یہ باہر کے ملکوں کے ساتھ رابطہ ہے، آنا ہے جانا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آپ پنچ تجوری والے لوگ جو ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے۔ آپ جس مقابلے میں بھی جاتے ہیں وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، لیکن سب کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب وہ نوکریوں والا معاملہ، وہ ٹیلنٹ والا معاملہ، وہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آج ایک گھر میں 4 PhD کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے علاقے میں AEE آتا تھا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر آتا تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے آج کل زمانے میں MP آ رہا ہے یا کوئی منتری آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ گینگ پولیس کی بھی ایک فوج ہوتی تھی، پھر وہ اس کے بوٹ اتارتی بھی تھی، پہناتی بھی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ تو آج ایک ایک گھر میں وہ 4 بیکار بھی ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، جب کوئی پتہ تو نہیں لگتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کل کیا کسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے جو انہوں نے سب سے اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، اس انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے بزرگوں کا بھی ذکر کیا، اس کی اہمیت کا بھی کیا۔ دوسری بات انہوں نے نشے کی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے۔ اور آپ جو یہاں پہ میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ ایک ہی چیز اپنے دماغ میں سب سے پہلے پریارٹی پہ سٹور کرنی ہے کہ ہم نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں جہاں پہ نشے کی بات ہو، یا اس مجلس میں ہم نے نہیں جانا۔ آپ کے علاقوں میں پچھلے سالوں میں یہ چیز زیادہ پھیل گئی، اب اس پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں مختصراً ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی ایک گھر میں کسی گھر کا فرد اگر نشے میں چلا جاتا ہے تو اس کے والدین جو ہیں ان کے پاس دولت بھی ہو، ہوٹل بھی ہو، بنگلے بھی ہوں، ٹھیکیدار بھی ہوں، زیردار بھی ہوں، زمیندار بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اگر بچے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اس کی چاہے پراپرٹی ہو، اس کی شہرت ہو، اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ جب ایک طرف وہ سب کچھ دیکھتا ہے، دوسری طرف اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میرے لیے یہ سب چیزیں جو ہے یہ بے ایمان ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، لسی روٹی کھاتا ہے، دال کھانے کو ملتی ہے، لیکن اولاد اچھی ہے، گھر اچھا ہے، تو صحیح معنی میں بادشاہ وہی ہے۔ آپ کو یہ بات جو آپ یہاں پہ ہیں، مہربانی کر کے میری اس بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے آپ نے یہ پیغام خود بھی سننا اور پہنچانا بھی ہے کہ بچے نے یہ سوچنا ہے کہ میں اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں ان کو خوش نہیں رکھ سکتا، تو میں ان کے لیے کوئی مصیبت نہ ڈالوں، میں ان کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کروں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ LG صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہر ایک کو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنا ہے اور اس چیز سے باہر نکلنا ہے۔ ہمارا رجوری پنچ کے ساتھ یہ چوتھی پیڑھی کا تعلق چل رہا ہے۔ میرے پردادا صاحب یہاں پہ پہلے 1904 میں آئے، تو 1904 میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے یہ سنا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف پنچ میں، تو اس کی تلاش میں وہ آئے۔ وہ رات پنچ رہے، انہوں نے وہاں تاجر برادری کے کچھ لوگ تھے، ان سے بات کی۔ وہ بڑا لمبا معاملہ ہے، ان کو وہ حاصل کرنے میں کافی پریشانیاں بھی آئیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ قرآن شریف مل گیا، اور آج بھی وہ
ہماری تبرکات میں بابا نگری میں وانگت میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ میرے جو پردادا تھے حضرت جناب بابا جی صاحب، جب وہ آئے تو ان کو یہاں مرہوب میں، اس میں موڑا میں، اور زمین لنگر میں نیاز میں دے دی۔ تو پھر سردیوں میں وہ اسی سرن کوٹ میں ہی رہتے تھے، ان کی سردیاں یہیں پہ گزرتی تھی۔ میرے والد صاحب کی جو شادی ہوئی تھی، برات ہوئی تھی، تو وہ بھی یہیں سے گئی تھی، موڑا بسائی۔ تو لکھنؤ کا جو سکول ہے اس کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے کہ میرے والد صاحب نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ وہ وہاں پہ پڑھے، تیسری تک پڑھے، چوتھی تک پڑھے۔ تو وہ سردیوں میں آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ سردیوں میں سکول یہاں پہ چلتے تھے، کشمیر میں بند ہوتے تھے۔ تو انہوں نے تعلیم بھی یہاں پہ حاصل کی۔ اور جیسے میرے سے پہلے انہوں نے کہا، اپنے خاندان کے ساتھ مناز صاحب نے ذکر کیا، حضرت جناب بابا جی صاحب کا اور حاجی بابا صاحب کا۔ تو یہاں ان کے بزرگوں کو اس وقت سمور کا سردار کہتے تھے۔ تو وہ بھی ہمیشہ ان کی طرح یہی کہتے تھے، اور ان کے جو دوسرے اہل خانہ ہیں وہ بھی ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضرت جناب بابا جی صاحب کے فیض سے ملا۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سیاست کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے کسی مال و دولت کی طرف نہیں توجہ دی، کسی زمین کی طرف توجہ نہیں دی۔ ان کا اپنا جو سارا وقت ہے وہ سلسلے کی تبلیغ میں، اسلام کی تبلیغ میں، چلہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں گزرا۔ اور آپ کے جو مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب تھے، وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، اور ان کے خاندان کے ساتھ بھی بہت ہی میرے والد صاحب ان کی اتنی عزت کرتے تھے، میرے دادا صاحب ان کے خاندان کی پوری اتنی عزت کرتے تھے جس کا کوئی شمار نہیں۔ یہاں کے ہندو برادری کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ تعلقات جو ہیں، آنا جانا جو ہے وہ رہا، پونچھ میں بھی رہا، خاص طور پر سرن کوٹ میں بھی رہا۔ تو میں بھی پونچھ میں اس وقت آتا تھا وہاں اپنے موڑا جانے کے لیے، جب وہ دھندر کا فٹ برج بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی میری یاد میں بنا تھا۔ تو مجھے کوئی یا تو کندھے پہ اٹھا لیتا تھا یا کوئی گھوڑے لاتا تھا، تو میں باہر چلا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، چاہے وہ سیاسی طریقے سے ہو، سماجی طریقے سے ہو، ادبی طریقے سے ہو، تو وہ ایک سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اور ادبی معاملے میں حضرت جناب بابا جی صاحب کے ہی، ان کی ہی مجلس میں آپ کے جو پنچ کے شاعر بنے، وہ انہوں نے جو پوری شاعری سیکھی، شاعر بنے، ادیب بنے، وہ سب بھی ان کی مجلس میں بنے، وہ سب انہوں نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ اور آج تک ان کی نسلوں میں بھی وہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ اس مجلس کا اثر تھا، وہ ان کی جو ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے جس طریقے سے سکھایا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ بہت بڑا نام ادیب ہونے میں، شاعر ہونے میں، وہ سب سرن کوٹ کے لیے، پونچھ کے لیے، کہ ہر جگہ کے لیے وہ قابل فخر بنے۔ تو سردار سکندر یاد خان صاحب جو ہیں، 47 سے پہلے یہ علاقہ ایک ہی ہوتا تھا، تو ان کا کام ہوتا تھا، وہ موڑا بچھائی آتے تھے، تو میرے والد صاحب کو وہ اپنے ساتھ
گھوڑا چلانے کا سکھاتے تھے کہ مجھے گھوڑوں کی بڑی شوق ہے تو آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو بھی اچھا سوار بناؤں۔ تو میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کو بھی گھوڑ سواری کی بڑی شوق تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو یہاں ان کا بچپن گزرا، پھر سیاسی کارروائیاں بھی کی، جرگے بھی کیے، لڑائیاں بھی لڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی۔ اور ہماری طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے، مجھے خوشی ہوگی، میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، میں کچھ کام آپ کے لیے کر سکوں۔ اب اس یوٹی کا سسٹم ایسا ہے، اور خاص طور پہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کا کوئی رول ان ڈے ٹو ڈے مسئلے جو ہیں ان میں بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کی حالت ہے خاص طور پہ پونچھ ڈسٹرکٹ کی، سرن کوٹ کی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور سڑکوں کے حوالے سے، جہاں سڑک اچھی نہ ہو وہاں ڈاکٹر بھی نہیں جاتا، وہاں انجینئر بھی نہیں جاتا، وہاں ایم پی بھی نہیں جاتا، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو ان کی حالت جو ہے وہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو اور اب اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو عادت بھی ہو گئی ہے کہ ہمیں انہیں سڑکوں پہ چلنا ہے، اس لیے کوئی اس کے لیے آواز بلند کرنا بھی مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ یہ چیپٹر آپ نے کلوز کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے نہیں ہے اس کو کوئی یہاں پہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، یہاں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، یہاں پورے پونچھ ڈسٹرکٹ میں ہی کوئی ای این ٹی کا ڈاکٹر ہی نہیں۔ یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے یہ جموں کشمیر میں، اس میں بھی یہ منفرد مقام ہے اس کا کہ یہاں کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میرا فرض ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس سلسلے میں کہنا۔ تو جو معاملے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہیں اس میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی۔ آپ کی یہ ہائی وے وغیرہ ٹھیک ہوں گی، مغل روڈ کا قانون بنے گا، یہاں ٹرین کا ہوگا۔ یہ میرا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ میرے فرض میں شامل ہونا چاہیے، تو میں ضرور اس کی طرف دھیان دوں گا۔ مجھے آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی کالج ہونا چاہیے، ویمن کالج، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جہاں مجھے بات کرنی ہوگی میں کروں گا، اور ہاسٹل خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ تو ہاسٹل کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کہنے کے لیے تو یہ دونوں ڈسٹرکٹ جو ہیں اب 100% ٹرائبل ہیں، اور آپ ٹرائبل جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کی اسکیموں کا سن کے تھک جاتے ہیں۔ جب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ جنگل کی زمینیں بھی آپ کو دے دی، ہاسٹل بھی آپ کو دے دیے، پیسہ بھی اتنا خرچ کر دیا، نوکریاں بھی دے دی، تو پھر کوئی جو میرے جیسا سادہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پوچھتا ہے کہ یار یہ میں نے اتنا کچھ سنا ہے، آپ کو بھی کچھ پہنچا ہے؟ تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اس کی خبر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ بھی سنتے ہیں کہ ہاسٹل ہے ٹرائبلز کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہاں زیادہ ضروری ہے، جو فیصلہ کرے وہ میرٹ پہ کرے، اور کم از کم پریورٹی دے کہ جہاں کالج ہے وہاں ہم ہاسٹل اچھے سے اچھا بنائیں، اور ہم جب ایک علاقہ ہی پورا ٹرائبل ہے تو ہم کیوں نہ بنائیں، یہ فرض بنتا ہے، یہ پریورٹی بنتی ہے۔ تو میں اس کے لیے ان سے کچھ ضرور اسٹیٹ گورنمنٹ سے ان کو لکھوں گا بھی، کہوں گا بھی کہ یہ مجھے اس کا پروجیکٹ بنا کے دیں، تو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کو سینکشن کرواؤں کہ کم از کم ایک چیز یہاں پہ زمین ہے تو وہ آپ کے لیے بن جائے گی۔ میری ہندو برادری کے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک یاتری بھون چاہیے، تو اگر آپ سرن کوٹ والے لوگ جو ہیں مجھے زمین سرکار سے ارینج کر کے کروا دیں، میں بھی کہوں گا تو میں ضرور ایسی چیز بنانے کی کوشش کروں گا سرن کوٹ میں، جس سے ان کی برادری کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ایک سب کے لیے کامن فیسلٹی سینٹر بنے، تو جتنا اچھے سے اچھا بنے، خوبصورت سے خوبصورت بنے، کل کسی فنکشن کے لیے کام آئے، کسی چیز کے لیے آئے، تو ضرور اس سلسلے میں آپ سے بات کر کے، گورنمنٹ سے بھی کر کے، مجھے اپنے ہی ایم پی لیڈ سے بھی پیسہ دینا پڑا تو اچھی بات ہوگی،
بجائے کسی نالی بنانے کے، ڈرین بنانے کے، اگر ایسی کوئی چیز بن جاتی ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو میں بھی ضرور کوشش کروں گا۔ باقی دوبارہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کے لیے، خاص طور پہ آپ کا پرنسپل صاحبہ، اور آج کے اس دن کی مجھے بھی کچھ عرصہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا، تو اس وقت بھی میں نے اندازہ لگایا کہ پنچ جوڑی کے لوگوں کے لیے یہ کوئی معاملہ ہے نہیں، یہ جنگل شنگل یا ان کو کوئی ریزارٹ شزارٹ بنا کے دے دو، یہ اس کو سنبھالتے بھی نہیں۔ میں نے تو دیرا گلی میں ابتدا کی تھی تو مگر اس کا بھی ہودیا ٹائپ ہو گیا، اس لیے یہ شوق کی بات ہوتی ہے، تو یہ شوق آپ کو ضرور رکھنی چاہیے کہ آپ کے ڈاک بنگلے اچھے ہوں، آپ کے ٹی آر سی بنے ہوئے ہوں۔ اب مغل روڈ آ گئی ہے تو یہاں اپنی سردیوں میں بھی کھلی رہے گی تو لوگ یہاں آتے رہیں گے، تو ان کے لیے اچھی جگہ ہونی چاہیے بیٹھنے کے لیے، تو انتظامات ویسے ہونے چاہیے۔ یہ ضروری ہے، سرم کوٹ کا اپنا ایک مقام ہے، بخیاز کا اپنا ایک مقام ہے، تو میں تو اپنی طرف سے ضرور کوشش کروں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ رجسٹریشن کے لیے انہیں سر کو ہوتا ہے، پرنسپل سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکرین پر آ رہے ہیں۔ میں جو میمورینڈم ہے اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سرفراز میر صاحب سے، تاج بجاج صاحب سے، جناب سنجے کیسر صاحب سے، محمود خان صاحب، نصرت شاہ صاحب، کہ وہ جو ایک میمورینڈم ہے جس میں یہ ریکمنڈیشن ہے کہ سی پی فرض اور میجسٹریٹ کا نام ایم پی نگر صاحب کے نام پر رکھا جائے، تو وہ یہ پیش کرے۔ میں باقی جو ہمارے ڈگنیٹریز یہاں تشریف لائے ہیں رجسٹریشن کے لیے سے گزارش ہے، جناب اقبال چودھری صاحب اسٹیج پر آ جائیں، جناب طارق پناہ صاحب اسٹیج پر آ جائیں، جناب محمد سعید صاحب افتخار صاحب آپ کی اسٹیج پر، اور میں وکیل ودیارتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رجسٹریشن کے لیے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جہاں کے بہت پاپولر پولیس آفیسر جناب عابد شاہ بہاری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اسٹیج پر آ جائیں۔ جناب پروفیسر عبدالکریم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ رجسٹریشن کے لیے اسٹیج پر آ جائیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ رجسٹریشن کرنا جلدی جلدی اسٹارٹ کی جائے۔ میں تمام میڈیا حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو دور سے اس کوریج کے لیے تشریف لائے۔ میم آپ بھی یہاں آ جائیے، سب سے پہلے میں گزارش کروں گی میڈیا حضرات سے کہ جو وقت ہمارے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، میں نام لوں گی انابو بسری جی کا جو اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنا اعزاز حاصل کریں۔ اب میں جے پی سنگھ جی کو تنویر چودھری، توصیف غنی صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ آکاش ملک جی، انجم ہمدانی، ہم آزاد خوان ہیں، اگر میڈیا ہمارے بھائیوں میں سے کسی کا نام رہ جائے گا تو ہمیں اطلاع نہیں تھی، جسے ہمارے پاس اطلاع آئی تھی اسی حساب سے ہے، تو چلو ہمیں اوارڈ نہیں، ہمارا خود تو ہو جائے نا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پھر آپ ضرور آئیے۔ اگلے سال کوشش کریں گے میں گزارش کروں گی محترمہ پونم مینی جی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنا اعزاز حاصل کریں۔ وہ تھا آرمی گورنمنٹ اسکول کی وائس پرنسپل ہیں۔
میں گزارش کروں گی جناب طاہر مرزا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اپنا اعزاز حاصل کریں. جناب سنجے کیسر جی وہ بھی اپنا اعزاز حاصل کریں. جناب نصرت شاہ صاحب. ڈاکٹر سرفراز میر صاحب. ایڈوکیٹ راجہ محمود خان صاحب. جناب افتخار حسین خان صاحب جن کو ایک ایم پی مغل میموریل ایوارڈ سے نوازا جائے گا اور اس کی ڈسٹنگوش سروسز کے انتظار میں ان کو ایوارڈ کی نوازا جائے گی. جناب طارق منہاج صاحب بھی اپنا اعزاز حاصل کریں. پروفیسر عافیہ زمان ڈاکٹر زمان خاص وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے اپنا ایوارڈ حاصل کریں. میں نے بہت نام سنا ہے. میں پروفیسر فاطمہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہی تھی اس سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. پروفیسر فاطمہ ہم بھی شیخ سے ہی آپ کا سواگت کرتے ہیں. فاطمہ میم پلیز ریڈی. اچھا اب میں گزارش کرتا ہوں ہماری افسا یہ آپ کے لیے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہے کہ آپ سے بنا کے لائی ہے تو تعلیم سے افسا پلیز ریڈی. تو آپ کے مل سے گزارش ہے کہ پرنسپل گیٹ کے لیے آپ کے میم کچھ بنا کے لائی ہے. یہ پہلے یہاں سے بس کر چکی ہے پروفیسر تو یہ وہ حقیقت کے نظرانے ہیں. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا ہمارے او پی ودیارتھی صاحب جموں سے آئے تھے ان کا اعزاز ہے. مستق ہے او پی ودیارتھی صاحب اپنا تو اب میں پرنسپل میں او پی ودیارتھی صاحب ممتاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک یادگاری مومنٹ کو جناب میاں الطاف صاحب کو گورنمنٹ ڈگری کالج سلم کوٹ کی طرف سے وہ عطا کیے جائے. اور آپ کا آنا ہمارے جولائی سے بڑھنا ہے. یہ میموریز ہیں کہ اس ڈر میں آپ کو آنا ہے بار بار دیوار جو آپ کے لیے سر ایک لاسٹ میں شیئر کہوں گا کہ اس کو ہم نے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا.